Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 5 of Computer Networks. جی تو اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسا چل رہا ہے آپ کا ریویو اینڈ دا فرسٹ لیکچر دیٹ وی ایکچولی لکڈ انٹو ان دا لاسٹ کلاس؟ مجھے امید ہے کہ لاسٹ لیکچر جو کہ ہم نے اسٹڈی کیا اینڈ آئی واز ایبل ٹو کنوے آل دا انیشیل کانسیپٹس آف دا سبجیکٹ آف کمپیوٹر نیٹورکس کہ جس میں ہم لوگوں نے بات کی کچھ پیکٹس کی. تو اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر ہم لوگ اسٹارٹ کریں, لیٹس گو بیک ٹو دا پریویس لیکچر اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو ریویو سم اسٹف دیٹ وی ایکچولی وینٹ تھرو. تو اسٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا وتھ ٹاکنگ اباؤٹ پیکٹس. میں نے آپ کو بتایا کہ وائی از دا کانسیپٹ آف پیکٹس سو امپورٹنٹ ان دا فیلڈ آف کمپیوٹر نیٹورکس. اس کے بعد اس کانسیپٹ آف پیکٹ کو تھوڑا سا سمجھنے کے بعد وی وینٹ ٹو دا ڈسکشن آف کہ وائی ڈو وی ایکچولی نیڈ پیکٹس, what were the basic reasons that actually forced the computer scientists to look into the field of packets when they talk about the computer networking. کچھ دو reasons جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا. The first reason was of course the use of packets actually utilized better coordination between the transmitter and the receiver. In other words کہ جب پیکٹس کی ہم لوگ بات کریں گے تو the transmitter and receiver can very well coordinate with each other کہ کون سا پیکٹ جو ہے وہ مسنگ ہے, which packet has some kind of error in it, and then they can automatically ask for retransmission and error detection and all that kind of stuff. دوسرا important reason because of which the packet concept is so important is to allow the fair access of the shared resources. میں نے کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ when you actually talk about a computer network, so there are a group of users that try to use or that try to split those network, those shared resources among them. اور اسی ایگزامپل کو لے کر ہم لوگوں نے کچھ اولڈ نیٹورکس کی بات کی تھی کہ جس میں پیکٹس جو ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا تھا, اینڈ دین وی کمپیئرڈ دوز نیٹورکس ود دا نیٹورکس دیٹ وی آر نون ود ٹوڈے دیٹ ایکچولی یوز پیکٹس. پھر اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ بات کی ایک میتھمیٹیکل ایگزامپل کی, اور ہم لوگوں نے کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے the use of packets actually aid the faster utilization and the faster transmission of data files. کچھ ہم نے فائلس کی ایگزامپل جو ہے وہ میں نے کوٹ کی تھی آپ کو. We talked about a specific file that is actually 5 MB long, and then we talked about another file that is a little smaller in size than 5 MB, اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کس طرح سے کتنا ٹائم جو ہے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ کتنا ٹائم یہ دونوں فائل جو ہیں یہ یوٹیلائز یہ کرتی ہیں when they actually travel from the transmitter to the receiver, and your network's capacity is 56 kilobits per second. تو مجھے امید ہے کہ اس میتھمیٹیکل ایگزامپل کے بعد آپ کو یہ پیکٹس کا جو کانسیپٹ ہے اور یہ جو میں نے ریزن آپ کو بتایا تھا ٹو الاؤ دا فیئر ایکسیس, یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے تھوڑی سی بات کی اباؤٹ دا فریم فارمیٹ, دا کانسیپٹ آف دا فریم فارمیٹ اینڈ دا کانسیپٹ آف دا پیکٹ. واٹ از دا ایگزیکٹ ڈفرنس between a packet and a frame format. اور کچھ میں آپ کو دوبارہ سے ایک بار OSI ماڈل کی جانب جو ہے وہ لے گیا, and we talked about the concept of packets on the third layer, that is the network layer, the generic concept of packets, a chunk of bits. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ لیئر پہ ہم اسی پیکٹ کو, because each underlying technology, each hardware technology defines its own packet format, تو ہر پیکٹ فارمیٹ کو جو کہ اس ٹیکنالوجی نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, وی ٹاک اباؤٹ دیٹ اسپیسیفک پیکٹ فارمیٹ ایز دا فریم آن دا سیکنڈ لیئر. پھر اسٹوڈنٹس ڈیورنگ دا لاسٹ انسٹنسز آف دا لاسٹ لیکچر وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ اے اسپیسیفک کانسیپٹ, اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسی فریم کے کانسیپٹ کو لے کر RS-232C ٹیکنالوجی جس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا, اس اسپیسیفک ٹیکنالوجی یا اسپیسیفک RS-232C کا جو فریم ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے, واٹ از دا اسپیسیفک فارمیٹ آف دیٹ فریم. اور اس فریم فارمیٹ کو سمجھتے ہوئے اور اس کو پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اٹ ایکچولی ڈیفائنس آل مائنر ڈیٹیلس, لائک آپ کو یہ بتائے گا کہ انکوڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے RS-232C میں. پھر آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ کون سی اور کیا ہارڈ ویئر ڈیٹیلز ہیں, بٹ دیر واز اے اسپیسیفک تھنگ جس کو ہم نے اسپیسیفائی کیا تھا جو کہ ہمیں RS-232C کی اسپیسیفکیشنز میں نہیں ملتی, and that was how to indicate the start and the end
of a RS-232C frame. اس اسٹارٹ اور اینڈ کو کچھ اور ایکسپلین کرنے کے لیے وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ فریم ڈیلیمیٹرس. میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ خاص کریکٹرز، ایک سیٹ آف کریکٹرز ہیں جو کہ آپ کا سسٹم جو ہے، آپ کی مشین جو ہے، آپ کا جو سسٹم ہے وہ ریزرو کر لے گا، اینڈ دا سسٹم ول کیپ دوز کریکٹرز آن ون سائڈ. جب بھی ایک نیا فریم اسٹارٹ ہوگا تو سسٹم کیا کرے گا؟ فار ایگزامپل اسٹارٹ آف دا ہیڈر SOH کو لے گا، فریم کے آگے لگا دے گا. EOT اینڈ آف ٹرانسمیشن کو لے گا، جہاں پہ فریم ختم ہوگا اس کے پیچھے اس کو پلیس کر دے گا. اور یہ دونوں فریم جو ہیں یہ کس بات میں ایڈ کریں گے؟ دوز فریمز ول ٹیل دا ریسیور دیٹ اے نیو فریم از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ اینڈ دین دے ول ٹیل دا ریسیور دیٹ دا فریم از اینڈیڈ. تو یہ ہمارے پاس جو ہے سنکرونائزیشن کے علاوہ دس از ون آف دا ادر ways we can establish synchronization in frame topics. اسٹوڈینٹس یہ تو بات تھی کچھ پیکٹس اور فریمس کی اور جو ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیا. ہم نے ایک نیا ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا لاسٹ لیکچر میں اینڈ دیٹ ٹاپک واز دا بائٹ اسٹفنگ. تو اسٹوڈینٹس یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا بائٹ اسٹفنگ کا، یا پھر ان سمپل ورڈس دا کانسیپٹ آف ڈیٹا اسٹفنگ، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں چل کے اسٹڈی کرتے ہیں. تو میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ سسٹم ایکچولی ریزروز سم اسپیسیفک بٹس ٹو ایکچولی انڈیکیٹ دا کنٹرول کریکٹرز. کنٹرول کریکٹرز وہی فریم ڈیلیمیٹرز کی میں بات کر رہا ہوں کہ کنٹرول کریکٹرز وہ ہوں گے جو کہ ایکچولی آپ کے فریم کے ڈیٹے کے علاوہ دے ایکچولی پلے اے مینجمنٹ رول ان یور فریم. تو کنٹرول کریکٹرز جو ہمارے ہیں، آپ کی ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے کہ ان کنٹرول کریکٹرز کو وہ ریزرو کر لے گی اور پھر اسٹارٹ فریم کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، اینڈ آف دا فریم کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے it will actually use both of these characters. ASCII characters کے کیس میں جو کہ آپ کے اپینڈکس 2 میں دیے ہوئے ہیں آپ کی بک میں، اس کیس میں تو it is normally very convenient to actually reserve 2 characters. But when you actually talk about some other file formats, normally it is not possible for the transmitter to reserve a set of characters to indicate the control for the frame. اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہی کریکٹرز جو کہ کنٹرول کریکٹرز ہیں یا فریم ڈیلیمیٹرز ہیں، جیسا کہ ہم نے SOH یا EOT کو اسٹڈی کیا، وہی کریکٹرز جو ہیں وہ ڈیٹے میں بھی دے شو اپ. تو دیٹ ایکچولی کریٹس اے بگ پرابلم. اور وہ پرابلم اسٹوڈنٹس کیا ہے کہ وین یو ٹاک اباؤٹ دا پریزنس آف کنٹرول کریکٹرز ود ان دا ڈیٹا، تو ریسیور ایکچولی کنفیوزز اٹ سیلف. کس طرح سے پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے کہ وٹ ہیپنز از کہ دا ریسیور جو ہے نا اٹ ریسیوڈ این SOH. ریسیور کو کیا پتہ چلا کہ ایک نیا فریم جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے. اب ریسیور جو ہے وہ فریم کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس فریم کے درمیان میں ہی کہیں پہ ڈیٹے کے درمیان اٹ فاؤنڈ اندر SOH. ریسیور جمبلز اپ. پہلی چیز جو کہ ریسیور کے پاس آئے گی دیٹ از گوئنگ ٹو بی I have missed the EOT. It will understand that an SOH came that indicated the start of the frame, and then another SOH came. That means کہ کوئی EOT ہے درمیان میں، end of transmission یعنی end of frame ہے جو کہ اس ریسیور نے مس کر دیا ہے. اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ What's going to be the result? The receiver will ultimately delete or the receiver will ultimately discard both of these frames. تو پھر کیا ہم جو ہیں ٹوٹلی ان کنٹرول کریکٹرز کو ڈیٹے میں استعمال نہ کریں؟ یہ کئی کیسز میں ممکن نہیں. تو اسٹوڈنٹ اس پرابلم کا علاج کیا ہے؟ دا ریمیڈی ٹو دس پرابلم از ڈیٹا اسٹفنگ. اب اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ ڈیٹا اسٹفنگ دیر آر 2 میجر ٹائپس آف ڈیٹا اسٹفنگ. دا فرسٹ ٹائپ از نون ایز دا بائٹ اسٹفنگ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائٹ اسٹفنگ جو ہے دیٹ از اے ٹائپ آف ڈیٹا اسٹفنگ دیٹ وی ایکچولی یوز ان دا کیس آف کریکٹر اورینٹیڈ ہارڈ ویئر. دوسری ٹائپ ہماری ڈیٹا اسٹفنگ کی جو ہے دیٹ از بٹ اسٹفنگ. اور بٹ اسٹفنگ کو ہم یوز کرتے ہیں ان دا کیسز آف بٹ اورینٹیڈ ہارڈ ویئر. تو ہم اس کلاس میں وی آر ایکچولی ٹرائی ٹو الیبوریٹ آن دا کانسیپٹ آف بائٹ اسٹفنگ بائی یوزنگ دا سیم کانسیپٹ of RS-232C frame that we started off in the previous lectures. Students, اس جو میں نے آپ کو بائٹ اسٹفنگ کی
کی بات کی, اس کیس میں ہوتا کیا ہے, what's the exact procedure of byte stuffing? What happens is transmitter actually transmits its frame, or somehow the frame contains the control characters. اب جب یہ فریم جو ہے اٹ ایکچولی کنٹینز دوز کنٹرول کریکٹرس, تو ریسیور کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا مشکل ہو جاتی ہے ان کریکٹرس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کریکٹرس کو انٹرپریٹ کرنا. تو بائٹ اسٹفنگ کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کنٹرول کریکٹرس کو جب بھی وہ ہمارے ڈیٹا یا فریم کے درمیان میں آئیں, ٹرانسمیٹر جو ہے ان کنٹرول کریکٹرس کو وہاں سے نکال لے اور ان کنٹرول کریکٹرس کو ایک فکسڈ سیٹ آف کریکٹر سے ریپلیس کر دے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے دس از نون ایز بائٹ اسٹفنگ. اب اسٹوڈینٹس اسی کانسیپٹ کو ایک بار سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو الیبوریٹ آن دس کانسیپٹ ود دا ہیلپ آف دا سلائڈ. جی اسٹوڈینٹس, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو کریکٹر ان دا ڈیٹا ہے دیٹ واز ایس او ایچ اینڈ ای او ٹی, اور بائٹ اسٹفنگ جو ہے, بائٹ اسٹفنگ ایکچولی اسٹارٹیڈ ریپلیسنگ ایچ آف دیز ایس او ایچ اینڈ ای او ٹی وین ایور دے اپیئر ان سائڈ دا ڈیٹا وتھ ٹو سیٹ آف کریکٹرس. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دو کریکٹر سینڈ کے نیچے دو کریکٹرس آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک ہے اسکیپ یعنی ای ایس سی کریکٹر, یہ آپ کا پریفکس فکسڈ ہے, اینڈ دا پوسٹ فکس, اور اس کے بعد آپ کو جو دوسرا کریکٹر نظر آ رہا ہے دیٹ از این ایکس. سملرلی ای او ٹی یہ اینڈ آف ٹرانسمیشن کنٹرول کریکٹر کے لیے اٹ ول ریپلیس اٹ ود ای ایس سی وائی, یعنی وہی پریفکس اسکیپ والا اور پھر وائی. سملرلی اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسکیپ جو ہے یہی ڈیٹا فریم کے درمیان میں آ جائے, تو وین ایور این ای ایس سی کمز ود ان دا ڈیٹا تو آپ کا ٹرانسمیٹر جو ہے وہ اس کو ریپلیس کر دے گا ود این اسکیپ فالوڈ بائی اے زیڈ. اب ہوگا کیا کہ جب ریسیور ان تینوں کریکٹر سینٹ میں سے کسی ایک کریکٹر کو بھی دیکھے گا, فار ایگزامپل ریسیور ریسیوز ای ایس سی وائی, تو وہ کیا کرے گا, اس ای ایس سی وائی کے کمبینیشن کو وہاں سے نکال لے گا اینڈ اٹ ول ریپلیس اٹ ود اے ای او ٹی. سملرلی جہاں پہ بھی اسکیپ ایکس نظر آئے گا تو وہاں سے اس کو نکال لے گا اور اٹ ول ریپلیس اٹ ود اے ایس او ایچ. یہ ہم کیا کر رہے ہیں, وی آر ڈوئنگ بائٹ اسٹفنگ. وی آر پریونٹنگ اے بگ ٹربل دیٹ کین بی کازڈ اگر یہ بائٹ اسٹفنگ نہ کی جائے اور ہمارے ڈیٹے میں وہ کنٹرول کریکٹرز جو ہیں وہ ساتھ ہی ٹرانسمٹ ہو رہے ہوں, جو کنٹرول کریکٹرز ہم ایکچولی فریمز کو اسٹارٹ اور اسٹاپ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اسٹوڈینٹس یہ تو کانسیپٹ تھا بائٹ اسٹفنگ کا. اب چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ, اور اس سلائڈ پہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایکچوئل ٹرانسمیٹر جو ہے دیٹ ول ایکچولی انٹرپریٹ اے فریم اور دیٹ ول ایکچولی کمپریس اے فریم, اور ان کنٹرول کریکٹرز کو وہ کس طرح سے ریپلیس کرتا ہے. تو اسٹوڈینٹس جیسا آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فگر اے میں, اور یا جو فگر ہے آپ کی آن دا ٹاپ, دیٹ فگر ایکچولی کنٹینس اے فریم, اور یہ فریم جو ہے دیٹ کنٹینس بوتھ ایس او ایچ دیٹ از دا اسٹارٹ آف دا ہیڈر اینڈ ای او ٹی دیٹ از دا اینڈ آف دا ٹرانسمیشن. اور ان دونوں کریکٹرس کے علاوہ آپ کو دیر آر ٹو انسٹنسز ویئر یو کین فائنڈ این اسکیپ کریکٹر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا ٹرانسمیٹر جو ہوگا وہ کیا کرے گا کہ ہر کنٹرول کریکٹر کو وہاں سے نکال لے گا, اور فار ایگزامپل اف یو ہیو این ایس او ایچ تو اس کو ریپلیس کر دے گا ود این اسکیپ ایکس, اور جب بھی آپ کے پاس ای او ٹی آئے گا وہ اس کو ریپلیس کر دے گا ود این اسکیپ وائی. سملرلی اسکیپ کو آپ دیکھیں کہ اس نے ریپلیس کر دیا ود این اسکیپ زیڈ. اور اسٹوڈینٹ اس بات پہ بھی غور کیجیے گا کہ آپ کا اسٹل ان فگر بی یو ہیو این ایس او ایچ اینڈ ای او ٹی ایز دا فریم ڈیلیمیٹرس. تو اب ریسیور جو ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کنفیوز, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی جمبلڈ اپ, اور ابھی بھی ایس او ایچ کا مطلب ریسیور کے لیے اسٹارٹ آف دا ہیڈر ہی ہوگا, اور ای او ٹی کا مطلب ریسیور کے لیے اینڈ آف ٹرانسمیشن ہی ہوگا. سملرلی جہاں جہاں پہ بھی آپ کا اسکیپ زیڈ ہے وہاں سے وہ اس اسکیپ زیڈ کو ریسیور اٹھا لے گا اور اس کو ریپلیس کر دے گا ود این اسکیپ کریکٹر. سملرلی جہاں جہاں پر اسکیپ ایکس آپ کو نظر آئے گا ریسیور اس کو ایس او ایچ سے ریپلیس کر دے گا, اینڈ سملرلی ویر ایور وی ول فائنڈ اسکیپ وائی دا ریسیور ول ریپلیس اٹ ود این ای او ٹی. تو یہ تو تھا اسٹوڈینٹس کانسیپٹ بائٹ اسٹفنگ کا. تو اسٹوڈینٹس دس
was the basic concept of byte stuffing. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اگر ہم کنٹرول کریکٹرس کو بھی ڈیٹے میں یوز کرنا چاہیں تو وی کین ڈو دیٹ بائی امپلوئنگ دس اسپیسیفک ٹیکنیک آف ڈیٹا اسٹفنگ یا پھر بائٹ اسٹفنگ. اسٹوڈینٹس اس ٹاپک کے ساتھ ہم بائٹ اسٹفنگ کے ٹاپک کو جو ہے وہ یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے اینڈ وی ول گو ان ٹو دا لاسٹ مین ٹاپک آف دس چیپٹر دیٹ از چیپٹر نمبر 7 اینڈ دیٹ ٹاپک از آف ٹرانسمیشن ایررس. اسٹوڈینٹس ٹرانسمیشن ایررس جو ہیں میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں اس ٹاپک کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا ان ڈیٹا کمیونیکیشن, لیکن اس کورس میں ہم نے جب ان ایررز کو اسٹڈی کیا اور کچھ ایرر ڈیٹیکشن کی ہم لوگوں نے ٹیکنیکس دیکھی تو وہاں پہ وی ور ناٹ ایگزیکٹلی کنسرنڈ ود دا ایگزیکٹ فارمیٹ آف ڈیٹا. ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا یا ہم لوگ یہ چیز جو ہے اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ہم لوگ بھول چکے تھے کہ وی آر ایکچولی ڈیلنگ ود دا اسپیسیفک ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن ان دا کیس آف ایکچوئل پیکٹس. اب اس لیول پہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اوور ود دا کانسیپٹ آف ٹرانسمیشن ایررس اینڈ دا کانسیپٹ آف ایرر ڈیٹیکشن ود کیپنگ ان ویو کہ ہم لوگ کس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں, پیکٹس کے ٹاپک سے. اسٹوڈینٹس پیکٹس جو ہمارا ٹاپک ہے اس بیسک کیس میں وین یو ٹاک اباؤٹ دا ٹرانسمیشن ایررس, تو نارملی وین یو ہیو لائٹننگ, when you have electrical surges, when you have some motor running near your transmission line, تو یہ سارے جو ذریعے ہیں what do? They actually destroy your data. دو میجر ایشوز ہو سکتے ہیں ان بیسک نوائز سورسز کی وجہ سے, اور وہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1, your bits can be lost, آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے کمپلیٹلی. اینڈ نمبر 2, your bits can be changed, 1 0 میں کنورٹ ہو جائے, 0 1 میں کنورٹ ہو جائے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی بٹس ہیں کیا, دے آر نتھنگ ایلس بٹ اے سیکوینس آف الیکٹریکل سگنل. وولٹیجز ہیں, ہم ایک اسپیسیفک وولٹیج کو کیا کرتے ہیں, اس کو 1 اسپیسیفائی کرنے کے لیے یوز کر لیتے ہیں اور دوسرے وولٹیج لیول کو 0 اسپیسیفائی کرنے کے لیے یوز کر لیتے ہیں. جب آپ کے اس طرح لائٹننگ ہوگی, الیکٹریکل سرجز ہوں گے, تو وٹ ول دے ڈو, دے ول ایکچولی چینج دس اسپیسیفک voltage level. اسٹوڈینٹس دو افیکٹ کی بات کی, بٹس مائٹ بی لاسٹ اور بٹس کین بی چینجڈ. اب نارملی ہمارے فریمز میں جو کہ ہم بھیج رہے ہیں, وٹ وی نیڈ ٹو ڈو اباؤٹ دیز ایررس, ان ٹرانسمیشن ایرر سے ڈیل کرنے کے لیے آر فریم شوڈ ایکچولی انکلوڈ سم اسپیسیفک انفارمیشن اور سم اسپیسیفک کریکٹرز جو کہ ان ایرر سے ڈیل کر سکیں. تو ہم یہ کرتے ہیں اور ہم یہ ایرر ڈیٹیکشن انفارمیشن جو ہے ان دا فارم آف سم ایڈیشنل انفارمیشن وی سینڈ اٹ ان دیٹ اسپیسیفک فریم. اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ کون انسرٹ کرتا ہے, دا ٹرانسمیٹر ایکچولی انسرٹس دس انفارمیشن اینڈ دین دا ریسیور چیکس دس انفارمیشن. انفارمیشن کو کس طرح سے ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں, اٹ از بیسیکلی ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ ٹائپس آف ایرر ڈیٹیکشن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز. Students, error detection and error correction, these are two different topics. There is a hell of a difference between these two topics. Error detection جو ہے, it's basically it is the process in which you add some additional information with your frame, اور اس additional information کو use کرتے ہوئے آپ کا جو receiver ہے that actually tries to detect errors in the frame and then it tries to discard the frame that is with error. ایرر کریکشن کے کیس میں کیا ہوتا ہے, یو اگین ٹرائی ٹو ایڈ سم ایڈیشنل انفارمیشن, اور اس اسپیسیفک کیس میں وٹ ہیپنز از دیٹ دا ریسیور یوزز دس انفارمیشن ناٹ ٹو ڈسکارڈ اور ٹو ڈیٹیکٹ ایررفل فریمس بٹ ٹو کریکٹ دوز ایررس. تو یہ دو ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں ایرر ڈیٹیکشن کے اور ایرر کریکشن کے. اب اسٹوڈنٹس ان دو ہم نے میجر افیکٹس کی جن کی بات کی کہ جس میں ہماری جو بٹس ہیں وہ کبھی تو لاسٹ ہو جاتی ہیں یا کبھی وہ چینج ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایڈیشنل افیکٹ بھی ہے, اینڈ دیٹ از سم ٹائمز وٹ ہیپنز از وین یو ہیو این آئیڈل ٹرانسمیشن لائن کہ جس پہ کچھ بھی ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا, تو وین ایور ڈیو ٹو لائٹننگ اور لاٹ آف ڈفرنٹ افیکٹس وٹ ہیپنز از اٹ ایکچولی کریٹس ایکسٹرا وولٹیج پلسز آن دیٹ لائن. دیٹ مینس دیٹ ٹرانسمیٹر ہیز ناٹ ٹرانسمیٹڈ اینی تھنگ, لیکن لائٹننگ کی وجہ سے کیا ہوا کہ ٹرانسمیشن لائن پہ
آپ کو ایکسٹرا وولٹیج پلسز نظر آئیں جس کو ریسیور نے سینس کیا اینڈ اٹ ایکسیپٹیڈ اٹ ایز اے 1 اور اے 0 بٹ. یہ سارے ایررز جو ہیں دے نارملی ہیپن ان آر ٹرانسمیشن لائن. اینڈ فارچونیٹلی وین یو ٹاک اباؤٹ the computer networks, so the most famous form of computer networks, that is the local area networks, those networks actually work for a long time without any major error. لیکن بیسیکلی جب آپ ان ایررز کی سویرٹی پہ غور کریں تو دیز کین ناٹ اونلی ایکچولی ڈسٹرب یور انفارمیشن بٹ دے کین آلسو ڈسٹروائے یور ہارڈ ویئر, دا نیٹورکنگ ہارڈ ویئر. تو پھر کس طرح سے ان ایرر سے ڈیل کیا جائے؟ کچھ ٹیکنیکس ہم لوگوں نے اسٹڈی کی تھیں ان دا لاسٹ کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن, اینڈ دا فرسٹ ون دیٹ وی اسٹارٹیڈ آف ود واز پیریٹی چیکنگ. تو اسٹوڈنٹس, پیریٹی چیکنگ کے کیس میں واٹ از دا ایگزیکٹ پروسیجر؟ اس کیس میں میں نے آپ کو جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی اسٹڈی کر چکے ہیں, وی ایکچولی ایڈ سم ایڈیشنل انفارمیشن, اور اس ایڈیشنل انفارمیشن جو ہے دیٹ اونلی کنسسٹ آف 1 بٹ. ایک پیریٹی بٹ ہے کہ جس کو ہم ہر فریم کے ساتھ اٹیچ کریں گے, ہر کریکٹر کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اور یہ پیریٹی بٹ کیا کرے گی؟ دس اسپیسیفک پیریٹی بٹ از ایکچولی کیلکولیٹڈ آن دا ٹرانسمیٹر اینڈ, اٹ از سینٹ ود دا فریم. اور ریسیور سائڈ پہ وٹ ول دا ریسیور ڈو, اٹ ول ٹرائی ٹو ریکیلکولیٹ دس پیریٹی بٹ, اور یہ اس کو کمپیئر کرے گا جو آپ کی ریسیوڈ پیریٹی بٹ ہے. اگر دونوں سیم ہیں اٹ ول ایکسیپٹ دا فریم, اگر دونوں ڈفرینٹ ہیں تو اٹ ول آسک فار either the, it will go ahead and try for either the error correction, or in most of the times it will ask for a retransmission. اب اسٹوڈنٹس, اس پیریٹی چیکنگ کی 2 میجر ٹائپس ہیں جن کو ہم اسٹڈی کریں گے. دا فرسٹ ٹائپ از نون ایز دا ایون پیریٹی, اینڈ دا سیکنڈ ٹائپ از نون ایز دا آڈ پیریٹی. اب اس ایون اور آڈ پیریٹی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ تو بیسیکلی ٹرانسمیٹر جو ہے وہ پیریٹی بٹ کو کس طرح سے کیلکولیٹ کرے گا؟ اس طرح سے کیلکولیٹ کرے گا کہ فریم میں یا کریکٹر میں موجود یہ بٹس میں ونس کو گنے گا, یہ ونس کی کوانٹٹی چیک کرے گا. اٹ ول کاؤنٹ دا ونس ان ایچ کریکٹر. اور اگر اس کریکٹر میں دیٹ آل دا بٹس ان دیٹ کریکٹر انکلوڈنگ دا پیریٹی بٹ, اف دیٹ کنٹینس ایون نمبر آف ونس, تو دیٹ ول مین دیٹ وی آر یوزنگ اے ایون پیریٹی. On the other hand, if that combination contains an odd number of ones, that means we are using an odd parity. تو اس کانسیپٹ کو اسٹوڈنٹس اور تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہم لوگ سلائڈ کی جانب چلیں گے, جہاں پہ ایگزامپل کے ذریعے we'll try to understand. جیسا آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس کانسیپٹ پیریٹی چیکنگ کا یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا, اور ایگزامپلس 2 آپ کو نظر آ رہی ہیں, ایون پیریٹی اینڈ آڈ پیریٹی. تو پیریٹی, as I have already told you, is an extra bit transmitted with the data, and it is actually chosen to give the resulting bits either even or odd parity. Even parity کا پہلا کیس ہے اسٹوڈنٹس, اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا that was 1 0 0 1 and then 3 zeros and a 1. اس کیس میں the number of ones in the data was equal to 3. تو ایون پیریٹی کے لیے we are striving to actually make the number of ones in the data plus the parity bit equal to some even number. تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس 3 ones ہیں تو ہم اس کے لیے پیریٹی بٹ جو چوز کریں گے وہ 1 کریں گے, تاکہ جب اس پورے ڈیٹے پلس پیریٹی میں ہم نمبر آف ونس کاؤنٹ کریں تو دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی این ایون نمبر. دس از دا کانسیپٹ آف ایون پیریٹی. سملرلی سیکنڈ ٹائپ, ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو, از آڈ پیریٹی. اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ڈیٹا ہے 1 0 0 1 0 1 1 1, اور اس ڈیٹا کے کیس میں دا ٹوٹل نمبر آف ونز ان دس اسپیسیفک کیس از 5, وچ از این آڈ پیریٹی, وچ از این آڈ نمبر. تو چونکہ ہم آڈ پیریٹی یوز کر رہے ہیں تو اس کیس میں ہم ایک اور 1 نہیں لگائیں گے پیریٹی بٹ, ہم اس میں 0 ایڈ کر دیں گے, کیونکہ آلریڈی نمبر آف ونز جو ہمارے ڈیٹے میں ہے اٹ از اکول ٹو این آڈ نمبر دیٹ از اکول ٹو 5. اب اسٹوڈنٹس, اگر نوائز یا پھر کوئی اور انٹرفیئرنس جو ہے اگر کسی طرح سے اس ڈیٹے میں جس کو کہ ہم نے پیریٹی کے ساتھ ملا کے بھیجا ہے, اگر اس میں کوئی ایرر انٹروڈیوس کرا دے تو کیا ہوگا کہ کوئی ایک بٹ جو ہے ڈیٹے میں دیٹ ول بی چینج فرام اے 1 ٹو اے 0,
or from a 0 to a 1. اور ultimately result کیا ہوگا, the parity of the resulting bits will be wrong. Students آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ پہ کہ اس کیس میں آپ کا جو اوریجنل ڈیٹا اور پیرٹی دیٹ واز ایکچولی سینٹ فرام دا ٹرانسمیٹر سائز واز 100100001, اور چونکہ ہم ایون پیرٹی یوز کر رہے تھے تو ہم نے اس کے ساتھ پیرٹی بٹ بھی جو ہے وہ 1 اٹیچ کر دی, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ناؤ دا ٹوٹل نمبر آف ونز in the data plus parity is even. Students, let's suppose there was some noise, there was some interference, اور اس نے ڈیٹا کو چینج کر دیا, اور وہ چینج کیا آئی, آپ یہ دیکھیں کہ incorrect data was received, اور اس کیس میں third bit from the left is changed from a 0 to a 1. The third bit from the left is changed from a 0 to a 1. تو اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں جب ریسیور اس پورے کمبینیشن کو ریسیو کرے گا تو آپ نمبر آف ونس کاؤنٹ کریں. ریسیور نوز دیٹ دا ٹرانسمیٹر از یوزنگ این ایون پیرٹی, اس کو یہ نمبر آف ونس وہ کاؤنٹ کرے گا, اینڈ دا نمبر آف ونس ان دس انکریکٹ ڈیٹا از اکول ٹو 5 وچ از این آڈ پیرٹی. اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایون پیرٹی واز ڈیسائڈیڈ ٹو بی یوزڈ, اینڈ ان دس کیس اٹ از ناٹ ایون, اٹ از آڈ پیرٹی. وہ کیا کرے گا کہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا, اینڈ اٹ ول آسک فار اے ری ٹرانسمیشن. اسٹوڈینٹ اسی کانسیپٹ کو لے کر اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرٹی چیکنگ جو ہے اس کی کیا پرفارمنس ہے. جیسا آپ نے دیکھا کہ پیرٹی چیکنگ آل دو اٹ سیمس ٹو بی ویری ایفیشینٹ, لیکن کچھ لمیٹیشن ہیں اس پیرٹی چیکنگ کی. یہ پیرٹی چیکنگ جو ہے اٹ کین اونلی ڈیٹیکٹ دا ایررز دیٹ چینج این آڈ نمبر آف بٹس. کس طرح سے, آئیے یہ بھی ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. لیٹ سپوز دا اوریجنل ڈیٹا اینڈ پیرٹی وین یو آر یوزنگ ایون پیرٹی از دس. وہ کیا ہے 100100001, اور آف کورس اف یو آر یوزنگ ایون پیرٹی یو آر اسٹرائیونگ ٹو میک دا ٹوٹل نمبر آف ونس ایون. تو یہاں پہ آپ کی پیرٹی بٹ جو ہوگی وہ 1 ہوگی. اب جب آپ کو نوائز یا کسی اور سورس نے اس ڈیٹے کو اس نے نوائزی کر دیا, اس ڈیٹے کو چینج کر دیا, افیکٹ کیا, تو دا انکریکٹ ڈیٹا دیٹ واز ریسیوڈ از 10110011 اینڈ دین اگین 1. تو اس کیس میں اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ نہ صرف آپ کی تھرڈ بٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے تھرڈ بٹ جو ہے وہ 0 سے 1 میں چینج ہو گئی ہے, بلکہ آپ کی سیکنڈ لاسٹ بٹ فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ ہیز آلسو چینج فرام 0 to 1. تو آپ کے پاس جو ٹوٹل نمبر آف بٹ ایررز ہیں دیٹ ایکچولی بیکم 2. ایون نمبر آف ایررز ہیں آپ کے پاس یہاں پہ. اب اس کیس میں بھی اگر آپ نمبر آف ونس کاؤنٹ کریں تو اٹ کمز آؤٹ ٹو بی 6 وچ از آف کورس این ایون نمبر. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ پیرٹی جو ہے اٹ کین اونلی ایفیشینٹلی ڈیٹیکٹ این آڈ نمبر آف بٹس. جب آپ کی ایرر جو ہے دیٹ ول افیکٹ این ایون نمبر آف بٹس یا پھر دیٹ ول افیکٹ مور دین 1 بٹس, تو اس کیس میں دیٹ پیرٹی از نو لانگر یوزفل, بیکاز آپ کی پیرٹی جو ہے ریسیور سائڈ پہ وہ ابھی بھی شو کرے گی, دیٹ ول اسٹل شو ٹو بی این ایون پیرٹی اینڈ ناٹ دا آڈ پیرٹی, اور آپ کا ایرر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا. تو اسٹوڈینٹس ڈیو ٹو دس ریزن دا پیرٹی چیکنگ از نارملی اینڈ اٹ از چیفلی یوز ٹو کیچ 1 bit ایررز. نارملی جہاں پہ بھی ایک بٹ کا ایرر ہو وہاں پہ دا پیرٹی چیکنگ ایکچولی پلیز اے ویری امپارٹنٹ رول اینڈ اٹ ورکس ویری ایفیشینٹلی. دس واز دا کانسیپٹ آف پیرٹی چیکنگ. اب اسٹوڈینٹس اس پیرٹی چیکنگ کی آپ نے لمیٹیشن جو ہے اس پہ غور کیا. پیرٹی چیکنگ جو ہے اٹ از نارملی یوز فار اے سنگل بٹ ایرر. تو پھر اس کیسز میں ہم ان کیسز میں کیا کریں کہ جہاں پہ وی آر ایکچولی ایکسپیکٹنگ ٹو ہیو مور دین 1 bits ان ایررز. وی ہیو ادر ٹیکنیکس دیٹ وی کین یوز فار ایرر ڈیٹیکشن. اور یہ ڈفرنٹ ٹیکنیکس جو ہیں, آلٹرنیٹیو ٹیکنیکس جو ہیں, دیز ڈفرنٹ ٹیکنیکس آر ایکچولی separated or differentiated from each other on the basis of 3 important factors. پہلا فیکٹر کیا ہے؟ The first important factor is the amount of additional information that you are actually sending with the frame. میں نے آپ کو بتایا کہ پیرٹی کے کیس میں ٹرانسمیٹر جو ہے وہ ایک اضافی بٹ یا ایڈیشنل بٹ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرے گا اور اس کو فریم کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج دے گا. We have some other types of error detection that actually are not too simple. They actually carry some more additional information than a single bit, but then they work
more efficiently than a parity checking mechanism, and they detect more errors than just single bit errors. اب اسٹوڈنٹس جب ہم پیرٹی چیکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس اسپیسیفک کیس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو کمپلیکسٹی ہے اس میکنزم کی دیٹ از ناٹ اے لاٹ کمپلیکس. تو دوسرا بیسک پراپرٹی کہ جس کی بیس پر ہم لوگ ڈفرینٹ میکنزمس کو ڈفرینشیٹ کریں گے دیٹ از نون ایز دا کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی آف این الگوریدم. جب بھی آپ کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی کی بات کریں گے تو دیٹ مینس کہ کتنی کمپلیکس وہ کیلکولیشن ہے کہ جس کو یوز کرتے ہوئے ایک ٹرانسمیٹر جو ہے اس ایڈیشنل انفارمیشن کو کیلکولیٹ کرے گا, اور پھر کتنی کمپلیکس وہ کیلکولیشن ہے کہ جس کو یوز کرتے ہوئے ایک ریسیور اس ایڈیشنل انفارمیشن کو پروسیس کرے گا. تو پہلے کیس میں کتنی ایڈیشنل انفارمیشن ہم نے ٹرانسمٹ کرنی ہے, یعنی ٹرانسمیشن اوور ہیڈ ہمارا کتنا ہوگا, اور دوسری پراپرٹی کے کیس میں جس کی بیس پہ ہم ڈفرینشیشن کرتے ہیں ہم کتنا کمپلیکس الگوریدم یوز کر رہے ہیں, یعنی کہ کمپیوٹیشنل اوور ہیڈ جو ہے وہ کتنا ہوگا. اب اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے دیٹ ایکچولی ڈیسائڈس دیٹ ہاؤ مینی بٹ ایررز کین بی ڈیٹیکٹیڈ. آپ کا ہر الگوریدم جو ہے وہ کتنے ایفیشینٹلی کتنے بٹ ایررز جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اور اس طرح سے 3 بیسک فیکٹرز ہمارے پاس ہو گئے کہ جن کی بیس پر ہم اپنے ایرر ڈیٹیکشن میکنزمس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. The first one is the transmission overhead, the second one is the computational overhead یا پھر computational complexity, and the third one is the number of bit errors that can be detected. اب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 2 اور میکنزمز جو ہیں وہ موجود ہیں that actually help to detect much more errors as compared to parity, اور ان دونوں ایررز کا ذکر ہم لوگ پچھلے کورس میں بھی کر چکے ہیں. The first one is checksum. چیکسم کے کیس میں اسٹوڈنٹس وٹ ہیپنز از کہ آپ کا جو ٹرانسمیٹر ہے دیٹ ایکچولی ٹریٹس یور ڈیٹا ایز اے سیکوینس آف انٹیجرس. فار ایگزامپل وہ ہر ڈفرینٹ کریکٹر کو اٹ ول ٹریٹ دیٹ کریکٹر ایز اے سیکوینس آف لائک 16 بٹ 8 16 اور 32 بٹ انٹیجرس, اور پھر ان انٹیجرس کو وہ کیا کرے گا, پورے ڈیٹے کے انٹیجرس کو لے گا, ان کو ایک رو میں رکھ کے وہ ایڈ کر دے گا, اور پھر یہ جو سم آپ کے پاس آئے گا دا ٹرانسمیٹر ول ٹرانسمٹ دس سم ٹو دا ریسیور. ریسیور جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ پھر دوبارہ سے اس سم کو پرفارم کرے گا, اینڈ دین اٹ ول ٹرائی ٹو ری چیک ویدر دا ڈیٹا از ریسیوڈ ود آؤٹ ایرر اور ود ایرر. اسٹوڈینٹس دس واز دا بیسک کانسیپٹ آف چیک سم. اب سلائڈ کی جانب چلیں گے, اور سلائڈ پہ چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اف یو آر ٹرائنگ ٹو سینڈ اے اسمال فریم دیٹ ایکچولی کنٹینس اے ہیلو ورلڈ کریکٹر اور بیسیکلی اے سیٹ آف 2 کریکٹرس, تو پھر اس ہیلو ورلڈ جو ہے ہمارا فریم اس کو کس طرح سے ہم اس کا چیک سم جو ہے وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے کیلکولیٹ کریں گے, اینڈ دین ہاؤ ول ٹرانسمیٹر سینڈ دس سم اوور ٹو دا ریسیونگ اینڈ. اسٹوڈینٹس اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو بیسیکلی ہیو ہیلو, then you have a space in between, and then you have a word world, اور اس world کے end میں you have a full stop too. تو اس کیس میں ٹرانسمیٹر نے کیا کیا, it actually tried to replace each of these characters with 8-bit integers اور 8-bit representation. آپ یہ دیکھیں کہ H کی 8-bit representation جو ہے that is 48. Similarly E کی 8-bit representation is 65, L is 6C, O is 6F. Similarly, a space is given by 20, and similarly W کے لیے, O کے لیے اور word کے لیے. تو اس کیس میں کیا ہوا کہ آپ کے ٹرانسمیٹر نے ہر word کو لے لیا, ہر ایس کا ایک کریکٹر کو لے لیا اور اس کو ریپلیس کر دیا ود اے 8-bit انٹیجر. اب یہ دیکھیں کہ آپ اس نے ہر 16-bit انٹیجر کے کیس میں 8 بٹس کا ایک کریکٹر اور 8 بٹس کا دوسرا کریکٹر لیا اور ان کو آپس میں ملا دیا. فار ایگزامپل ٹو اسٹارٹ آف ود ایچ اور ای, ان دونوں کی ریپرزنٹیشن کو لیا گیا اور 4865 یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا. اس کو ایڈ اپ کر دیا ود ایل اینڈ این ایل, یعنی 6C 6C. سملرلی a sum is performed for O and the space that is 6F20, and similarly so on. یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہر
دو کریکٹرز کا سم آپ کے پاس نیچے نظر آ رہا ہے, اور پھر ان سب 16 بٹ انٹیجرس کو لے کر ایک نارمل سمپل ارتھمیٹک ایڈیشن کے ذریعے ایڈ اپ کر دیا گیا, اینڈ اف دا سم ایکسیڈز 16 بٹ تو کیا ہوا اس کیس میں وی ہیو اے کیری آؤٹ ہیئر. جو کیری آپ کو اینڈ میں نظر آ رہی ہے دیٹ از دا کیس جب کہ آپ کا سم جو ہے یہ 16 بٹ سے ایکسیڈ کر جائے, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے کیری آؤٹ ہیئر. اسٹوڈینٹس اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان 16 بٹ انٹیجرس کو آپ اگر ایڈ اپ کریں یوزنگ سمپل ارتھمیٹک آپریشن جو کہ آپ لوگوں نے ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن سے سیکھی ہوگی, تو اس سمپل ارتھمیٹک کا جو رزلٹ آئے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی 71FC. تو اس طرح سے یہ 71FC جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی آر چیک سم. تو اگر ہم نے اس گروپ آف ڈیٹا کو اگر ہم نے بھیجنا ہو تو دا ٹرانسمیٹر ول ایکچولی کیلکولیٹ دس چیک سم بائی یوزنگ سمپل 16 بٹ ارتھمیٹک, اور اس چیک سم کو اس ڈیٹا کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ ریسیور سائڈ پہ بھیج دے گا. اور ریسیور سائڈ پہ اب کیا ہوگا کہ ریسیور ول ٹرائی ٹو یوز دا سیم آپریشن آف 16 بٹ ایڈیشن, اور اس 16 بٹ ایڈیشن کو پرفارم کر کے اٹ ول ویریفائی دیٹ دس چیک سم agrees with the checksum that is being transmitted from the transmitter side. اب اسٹوڈینٹس یہ چیک سم جو ہمارا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اٹ کین بی 8 بٹس, اٹ کین بی 16 بٹس, اور اٹ کین بی 32 بٹ انٹیجرس. ہم لوگ 8 بٹ انٹیجر ارتھمیٹک بھی یوز کر سکتے ہیں, ہم لوگ 16 بٹ ارتھمیٹک بھی یوز کر سکتے ہیں. سملرلی وی کین آلسو گو فار 32 بٹ انٹیجر ارتھمیٹک. کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اس کے, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. دا فرسٹ ایڈوانٹیج از دیٹ دس چیک سم پروسیجر اور دس ٹائپ آف ایرر ڈیٹیکشن از ویری ایزی ٹو ڈو. اٹ یوزز اونلی ایڈیشن, اٹس اے سمپل ایڈیشن. تو کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی کی جو ہم لوگوں نے بات کی تھی اس کیس میں دس از ویری ایفیشینٹ ان ٹرمز آف دیٹ اٹ یوزز اونلی اے سمپل پروسیجر آف ایڈیشن آؤٹ ہیئر. لیکن اسٹوڈینٹس جس طرح سے پیرٹی کی کچھ لمیٹیشن تھی, اٹس دا سیم کیس آؤٹ ہیئر کہ چیک سم بھی جو ہے اٹ مے ناٹ ڈیٹیکٹ آل ایررز. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے چیک سم جو ہے وہ کچھ ایررز کو مس کر سکتا ہے, لیٹس لک آن ٹو دا سلائڈ, لیٹس ٹرائی ٹو لرن اٹ ود دا ہیلپ آف این ایگزامپل. اس کیس میں اسٹوڈینٹس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دو ڈفرینٹ سیٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان وچ آپ کا ایک تو سائڈ پہ تو ڈیٹا آئٹم ہے آپ کی بائنری کے کیس میں, اور دوسری سائڈ پہ ہم نے ہر ڈیٹا آئٹم کے لیے ایک چیک سم کی ویلیو کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو ڈیٹا آئٹم کے کیس میں دا فرسٹ ون از 0001, اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ اس 0001 کو ڈیکوڈ کرنا چاہیں بائی یوزنگ دس سم اسپیسیفک پروسیجر آف دا رائٹ موسٹ بٹ ایز 1, دین دا نیکسٹ ون ایز 2, نیکسٹ ون ایز 4 اینڈ دا لاسٹ ون ایز 8. تو اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی ڈیٹا آئٹم ہے اس کیس میں چیک سم کی ویلیو ہوگی 1 اگر ساروں کو ایڈ اپ کریں. دوسرے کیس میں اگر آپ بائنری ایڈیشن پرفارم کریں تو دا چیک سم ویلیو از گوئنگ ٹو بی 2. تھرڈ ڈیٹا آئٹم کے کیس میں اگر آپ پھر ایڈیشن کریں بائنری ایڈیشن تو دا چیک سم از گوئنگ ٹو بی 3, اینڈ سملرلی فار دا لاسٹ آئٹم اٹس گوئنگ ٹو بی 1. تو ان سب ویلیوز کو اگر آپ ایڈ اپ کر لیں تو یو ول اینڈ اپ ود دا چیک سم ویلیو آف 7. اب اسٹوڈینٹس لیٹ سپوز کہ یہ ہمارا جو ڈیٹا اور ساتھ ہی یہ چیک سم جو ہے اٹ واز ٹرانسمیٹڈ فرام دا ٹرانسمیٹر سائڈ. اب جب یہ ڈیٹا جو ہے اٹ واز آن دا ٹرانسمیشن میڈیم, تو لیٹ سپوز دیٹ سم ایررز اکرڈ. اب وہ جو ایررز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریسیوڈ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ شو ہو رہا ہے. اب اس کیس میں آپ دیکھیں کہ فرسٹ ڈیٹا آئٹم جو ہے جو کہ پہلے 0001 تھی, اس کیس میں اٹ از 0011, یعنی کہ آپ کی تھرڈ بٹ جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ تھے دیٹ از بینگ چینج فرام اے 0 ٹو اے 1. اسٹوڈینٹس اس کیس میں ریسیور جو ہے وہ آپ کی چیک سم ویلیو کیلکولیٹ کرے گا تو اٹ ول کم آؤٹ ٹو بی اے 3. دوسری ڈیٹا آئٹم کو دیکھ لیتے ہیں. اس کیس میں آپ کا اوریجنل ڈیٹا جو تھا دیٹ واز 0010, چیک سم ویلیو 2 تھی, اور ریسیو جو ریسیو ہوا دیٹ واز ود ایرر اینڈ دیٹ بیکیم 0000, یعنی آپ دیکھیں اس کیس میں بھی تھرڈ بٹ فرام دا لیفٹ چینج فرام اے 1 ٹو اے 0. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں جو چیک سم کی ویلیو ہے وہ آف کورس 0 ہوگی. تھرڈ ڈیٹا آئٹم دیکھ لیں, اوریجنلی جو آپ کے ٹرانسمیٹر نے سینڈ کی تھی وہ تھی 0011, اس کیس میں بھی تھرڈ بٹ فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ واز چینجڈ فرام اے 1 ٹو اے 0, چیک سم ویلیو از 1.
اور لاسٹ ڈیٹا آئٹم کے کیس میں اوریجنل ڈیٹا دیٹ واز سینٹ واز 0001 لیکن جو ریسیو ہوا وہ ہوا 0011. تو اس کیس میں آپ کی چیک سم کی ویلیو جو ہے وہ نکل آئی 3. اب اسٹوڈینٹس اگر ان سارے چیک سمز کی ویلیو کو ہم ایڈ اپ کریں تو اسٹل آپ کا جو ٹوٹل چیک سم ہے اٹ کمز آؤٹ ٹو بی 7. جب ریسیور جو ہے ان ایررز کے باوجود اس چیک سم کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرے گا تو دا ٹوٹل ول اسٹل کم آؤٹ ٹو بی 7 اینڈ دا ریسیور ول ہیو نو پرابلم ود ایکسیپٹنگ دیٹ ڈیٹا. اسٹوڈینٹس یہ دس واز این ایگزامپل ایز ٹو ہاؤ یور کمپیوٹر نیٹورک اور دا ریسیور آن دا ریسیونگ سائڈ آف دا کمپیوٹر نیٹورک اٹ مائٹ مس سم اسپیسیفک ایررز ایون وین یو آر یوزنگ چیک سم. اسٹوڈینٹس یہ تو تھا چیک سم. اب چلتے ہیں اپنی تھرڈ ایرر ڈیٹیکشن ٹیکنیک کی جانب میں, دیٹ از CRC, سائیکلک ریڈنڈنسی چیک. بہت اچھی طرح سے واقف ہیں آپ اس ٹیکنیک سے, اور ہم نے میتھمیٹیکلی اس ٹیکنیک کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا تھا ان دا کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. کچھ آپ کے ایگزامز میں بھی آپ کو CRC سے ریلیٹڈ کویشچنز نظر آئے ہوں گے. اینڈ دین وی آلسو ٹرائی ٹو ایکسپلین دا لاسٹ ٹائم ہاؤ کین ٹرانسمیٹر میتھمیٹیکلی کین ایکچولی کریٹ CRC آن دا ٹرانسمیٹنگ سائڈ, اور پھر ریسیونگ سائڈ پہ کس طرح سے ہم اس CRC کو چیک کرتے ہیں ٹو چیک اف دیر آر اینی ایررز اور ناٹ. اسٹوڈینٹس اس اسپیسیفک جو ہماری CRC کی ٹیکنیک ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اٹ کین ایکچولی ڈیٹیکٹس دا موسٹ نمبر آف ایررز, اور ہارڈ ویئر آف دس CRC از a lot less complex as compared to the other techniques. This is the basic reason why CRC is the most popular when it comes to the error detection mechanisms. Students, CRC میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ CRC میں we actually treat the message as a polynomial. کچھ polynomials کی ہم لوگوں نے بات کی تھی جب CRC کو پڑھ رہے تھے. We treat each message as a polynomial. اس کے بعد ہم ایک specific polynomial پر ایگری کر لیتے ہیں, دا ٹرانسمیٹر اینڈ دا ریسیور ایگری آن دیٹ پولینومیل, اور ہم اپنے میسج کو ڈیوائڈ کرتے ہیں یوزنگ ماڈیولر 2 ڈویژن بائی دیٹ اسپیسیفک پولینومیل. جو بھی ہمارے پاس ریمائنڈر آئے ٹرانسمیٹر ٹرانسمٹس دیٹ ریمائنڈر ایز CRC ٹورڈز دا ریسیونگ اینڈ. ریسیونگ سائڈ پہ دس پروسیس از ریپیٹیڈ. اف دا آنسر از اے 0 دیٹ اسپیسیفک ڈیٹا اور دا میسج از ایکسیپٹیڈ, ادروائز اٹس ریجیکٹیڈ اور دا ری ٹرانسمیشن از ریکویسٹڈ. تو یہ تو تھیں کچھ میتھمیٹیکل ڈیٹیلز اباؤٹ دا CRC. ہم لوگوں نے میتھمیٹیکلی CRC کو پہلے سے ہی اسٹڈی کر لیا ہوا ہے. اس کورس میں ہم لوگ جو ہیں وہ بیسک اسٹرکچر دیکھیں گے ایک CRC میکینزم کا, کہ CRC کے اندر کون سے ہارڈ ویئر کمپوننٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس بیسیکلی یور CRC mechanism it actually consists of, or the CRC hardware consists of 2 basic parts. پہلا جو آپ کا پارٹ ہے that is an exclusive OR unit, XOR, again the course of DLD, لاجک ڈیزائن کا کورس. دوسرا پارٹ جو کہ ہمارے اس CRC ہارڈ ویئر میں موجود ہوتا ہے دیٹ پارٹ از اے شفٹ رجسٹر. تو اسٹوڈنٹس یہ دو پارٹس جو ہیں دیز آر دا 2 بیسک کمپوننٹس آف اے CRC ہارڈ ویئر. ان دونوں پارٹس کو جلدی سے ذرا اسٹڈی کرتے ہیں اینڈ دین وی ول ایکچولی لک ان ٹو واٹ از دا بیسک کنفیگریشن آف دا ایگزیکٹ CRC ہارڈ ویئر اور دا ہارڈ ویئر دیٹ وی ایکچولی یوز ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ دین ٹو چیک دا CRC. سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں XOR سے یا ایکسکلوسو OR سے. اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از یور ایکسکلوسو OR یونٹ یا پھر XOR یونٹ, اور اس کیس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر 2 انپٹس A اینڈ B اینڈ دین یو ہیو این آؤٹ پٹ آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. سائڈ پہ آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے دیٹ ایکچولی شوز دیٹ وٹ از دا ریسپیکٹو آؤٹ پٹ وین یو ہیو 2 انپٹس ایز A اینڈ B, اور ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ کیسز ہیں. اگر آپ کی ان پٹ جو ہے اف دیٹ از A از اکول ٹو 0 اینڈ دین دا ادر ان پٹ B از آلسو اکول ٹو 0, دا آؤٹ پٹ از گوئنگ ٹو بی 0. سملرلی اگر A 0 ہے B 1 ہے تو یور آؤٹ پٹ از گوئنگ ٹو بی اکول ٹو 1. If A is equal to 1 and B is 0, output is again 1, and similarly if both the inputs are same, that is A is 1 and B is 1, the output is still 0. یعنی کہ ایک پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کہ اگر آپ کی دونوں انپٹس جو ہیں وہ سیم ہوں گی
تو آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 ہوگی. اگر دونوں ان پٹس ڈفرینٹ ہوں گی یعنی کہ 0 اور 1 ہوں گی تو آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہوگی. تو یہ تو تھا ہمارا ایکسکلوسیو اور. اسٹوڈینٹس دوسرا ہارڈ ویئر کمپوننٹ جو ہے ان دا کیس آف CRC ہارڈ ویئر دیٹ از دا شفٹ رجسٹر. اب ہمارا جو شفٹ رجسٹر ہے اس کیس میں دیٹ ایکچولی پرفارمس 2 بیسک آپریشن. پہلا آپریشن جو ہے دیٹس گوئنگ ٹو بی انیشلائز, اور جب یہ آپریشن ہم پرفارم کریں گے انیشلائز کا تو ہمارا جو شفٹ رجسٹر ہے وہ ساری بٹس جو کہ اس کے اندر موجود ہوں گی وہ ان کو چینج کر دے گا. اٹ ول سیٹ دوز بٹس ٹو 0. دوسرا میجر آپریشن آف دا شفٹ رجسٹر از شفٹ, اور شفٹ جو ہے دیٹ ایکچولی مووز آل بٹس ٹو دا لیفٹ 1 پوزیشن. اب اسٹوڈنٹ اسی کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں جو آپ کا فگر اے ہے اس سلائڈ میں آپ کی ویلیو جو کہ اندر شفٹ ہونے والی ہے دیٹ از 1, اینڈ دین ایٹ دس اسپیسیفک ٹائم اس فگر میں آپ کو جو لاسٹ ویلیو نظر آ رہی ہے شفٹ رجسٹر میں وہ 1 ہے, اور اسی لیے یہ 1 جو ہے دیٹ ول اپیئر ایز دا آؤٹ پٹ ویلیو. اب اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس 1 کو شفٹ رجسٹر میں شفٹ کریں گے تو کس طرح سے ساری بٹس جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک پوزیشن موو کر جائیں گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ بی فگر میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جب ہم نے اس 1 کو اس شفٹ رجسٹر کے اندر شفٹ کیا تو آپ کی ساری بٹس جو ہیں دے مووڈ ٹو دا لیفٹ 1 پوزیشن, اور اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے جو کہ لاسٹ کیس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ والی فگر میں 1 تھی, اس کیس میں وہ آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ کنٹینڈ دا نیکسٹ نمبر ان لائن اور دا نیکسٹ بٹ ان لائن, اور وہ بٹ ہے اس کیس میں 0. اسٹوڈینٹس دس از دا اسپیسیفک کانسیپٹ آف شفٹ رجسٹر. تو 2 میجر ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہمارے پاس ہو گئے CRC کے. دا فرسٹ ون از این ایکسکلوسیو اور یونٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از اے شفٹ رجسٹر. اسٹوڈینٹس دس واز اے لٹل بٹ اباؤٹ دا ہارڈ ویئر آرگنائزیشن آف دا CRC. اب یہاں پہ اسٹوڈینٹس ہم جو ہیں اسی ڈسکشن کو یہاں پہ تھوڑا سا کلوز آؤٹ کریں گے. وی آر ناٹ لیفٹ ود اے لاٹ آف ٹائم ان ٹوڈیز لیکچر, اور اگلے لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان دونوں ہارڈ ویئر کمپوننٹس کو لے کر ایکسکلوسیو اور یونٹ کو لے کر اور شفٹ رجسٹر کو لے کر ہم کس طرح سے وی ایکچولی کمبائن بوتھ آف دیم اور کمپوز بوتھ آف دیم ٹو میک اے CRC ہارڈ ویئر. اور وہ جو ہارڈ ویئر ہے وہ کس طرح سے پرووائڈیڈ اٹ از گیون اے اسپیسیفک میسج, ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی کیلکولیٹ دا CRC. یہ ڈسکشن جو ہے اسٹوڈنٹس وہ ہم کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. آج کے لیکچر میں اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر جو ہے اس کو ختم کریں, لیٹس گو بیک ٹو ٹوڈیز لیکچر اینڈ لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دا سمری آف ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا ود ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیٹا اسٹفنگ. 2 میجر ٹائپس آپ کو میں نے بتائیں ڈیٹا اسٹفنگ کی. فرسٹ ون بائٹ اسٹفنگ, سیکنڈ ون بٹ اسٹفنگ. بائٹ اسٹفنگ کو تھوڑا سا اور ڈسکس کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے بائٹ اسٹفنگ جو ہے وہ کچھ اسپیسیفک کریکٹرس کو, کنٹرول کریکٹرس کو فریم میں سے یا ڈیٹا میں سے باہر نکال لیتی ہے اور اس کو ریپلیس کر دیتی ہے ود اے سیٹ آف کریکٹرس. اسی بائٹ اسٹفنگ کے کانسیپٹ کو لے کر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو بائٹ اسٹفنگ ہے کس طرح سے ایک ایکچوئل فریم میں ہم لوگ اس بائٹ اسٹفنگ کو پرفارم کرتے ہیں, جبکہ کنٹرول کریکٹرز جو ہیں دے ایکچولی اپیئر ان سائڈ دا ڈیٹا. اس ڈسکشن کے ساتھ اسٹوڈنٹس وی انٹرڈ انٹو دا نیکسٹ ٹاپک اینڈ دیٹ واز دا ٹرانسمیشن ایررس. میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ٹرانسمیشن ایررس جو ہیں وہ نارملی ہمارے ڈیٹا کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اسے افیکٹ کرتے ہیں, اینڈ وٹ آر دا بیسک افیکٹس دیٹ دے کاز ود دا ڈیٹا. بٹس لاسٹ ہو جاتی ہیں, بٹس کین بی چینجڈ, دے کین بی لاسٹ, اور if your sometimes if your transmission line is idle, the receiver actually starts sensing some specific bits because of this lightning or other sources. Students, اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ ڈسکشن اسٹارٹ کی اباؤٹ ایرر ڈیٹیکشن اینڈ ایرر کریکشن. میں نے آپ کو کچھ اسپیسیفک اسکیمز بتائیں ایرر ڈیٹیکشن کی اور ایرر کریکشن کی, اور ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن ایرر ڈیٹیکشن کی اسٹارٹ کی ود ٹاکنگ اباؤٹ پیریٹی. پیریٹی چیکنگ کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ آف ود چیک سم. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایک فریم میں موجود کریکٹرس کا ہم لوگ 8, 16 اور 32 بٹ انٹیجرس کو یوز کرتے ہوئے چیک سم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اس کو ٹرانسمیٹنگ سائڈ سے ٹرانسمٹ کریں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ CRC کی ڈسکشن اسٹارٹ کی. ہم نے CRC کو بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ڈیٹا کمیونیکیشن میں, بٹ فرام اے میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو. تو CRC کی جو وٹس دا ان سائڈ CRC اٹ کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ اگر آپ اس کے ہارڈ ویئر کو نہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس
کورس میں یا آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے وہ ڈسکشن اسٹارٹ کی ٹاکس اباؤٹ دا ہارڈ ویئر کمپوننٹس آف CRC. ہم لوگوں نے 2 میجر کمپوننٹس پڑھے, ایکسکلوسیو اور شفٹ رجسٹر, اور اب اگلی کلاس میں ہم اسی ڈسکشن کو اور کیری آن کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان دونوں کمپوننٹس کو ہم لوگ آپس میں ملا کر یا ان کو یوز کرتے ہوئے وی کین ایکچولی ویژولائز اے CRC ہارڈ ویئر اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی جنریٹ اے ویلڈ CRC. اس کے بعد اسٹوڈنٹس لاسٹ ٹاپک آف دس چیپٹر دا فریم فارمیٹ اینڈ ایرر ڈیٹیکشن, اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے اینڈ دین ول کلوز آؤٹ دس اسپیسیفک چیپٹر. اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بکس سے ان ٹاپک کو اسٹڈی ضرور کیجیے گا. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.